الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں کلام چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی شرافت اور کتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے حکم کن سے پیدا کیا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی. اور پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کسی کے سامنے اس کا اظہار خیال نہیں کیا تھا، لیکن جب انسان کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے بھی کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا خود تیار فرمایا اپنی دست قدرت سے، اور حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ نے بہت بڑی شرافت انسان کو عطا فرمائی ہے، اور یہ فقط اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اوپر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے. بہرحال بات یہاں پر رکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے پتلے کو تیار کیا اور اس کے اندر روح پھونکی، اور فرشتوں کو اس سے پہلے حکم دے دیا تھا کہ جب آدم کے اندر روح پھونک دی جائے تو ایسی صورت کے اندر تم تمام کے تمام اس کو سجدہ کرنا. یہ سجدہ کرنا در حقیقت اللہ کے حکم کے سامنے تھا، یا پھر سجدہ تعظیمی تھا جو اگلی امتوں کے اندر جائز تھا. اس امت کے اندر کسی کو بھی سجدہ کرنا، یہاں تک کہ نبی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. چنانچہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روح پھونکی تو تمام کے تمام فرشتے اسی وقت سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر جو شیطان تھا وہ تو اس وقت شیطان نہیں بنا تھا، اس وقت تو اس کا نام عزازیل تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. دیکھو انسان کتنی ہی عبادت کرے اور کتنی اللہ کی بندگی کرے، لیکن اس کے دل میں تکبر ہوگا تو کبھی بھی اس کی عبادت اسے کارگر نہیں ہوگی. اسی وجہ سے مشائخ صوفیہ جو ہیں ان کے یہاں کیا ہوتا ہے، آدمی جب اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کے اوپر محنت کی جاتی ہے کہ دل تمام رذائل سے پاک ہو جائے اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل میں سے تکبر نکل جائے. اور اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے میں نے پچھلے جمعہ کو قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنایا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بزرگ بننا تو بہت آسان ہے، لیکن بہت سے بڑے بڑے بزرگ بن جاتے ہیں، مشائخ ہو جاتے ہیں، لیکن دل میں سے تکبر نہیں جاتا ہے. یہ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اب دیکھو جب اس تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو یہ عزازیل یعنی شیطان اگرچہ وہ فرشتہ تو نہیں ہے، وہ تو جن ہی تھا. قرآن پاک نے خود فرمایا ہے کان من الجن، یہ جنات میں، لیکن فرشتوں کے درمیان میں ماحول ملحقت اتنا رنگ گیا تھا کہ اس کی عبادت کے اوپر رشک کیا جاتا تھا کہ کتنا عبادت گزار ہے. چپے چپے کے اوپر اس نے اپنے سجدے سے اپنا جو ہے پیشہ جو زمین کو رگڑا ہے، اتنی عبادت تھی. لیکن اس کے دل میں تکبر تھا.
وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو یا دل میں چھپاتے ہو میں اس کو جانتا ہوں۔ وَمَا تَكْتُمُونَ کی تفسیر کے اندر یہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسے کہ شیطان اپنے دل میں تکبر چھپائے ہوئے تھا، اللہ وہ جانتا تھا، چنانچہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ بندگی کی علامت ہے، بندے کی علامت ہے، بندگی کی بات ہے، اور سجدے سے بھاگنا یہ در حقیقت شیطانی عمل ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ دنیا کے اندر نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، قیامت کے دن جب اللہ کی ساکھ کی تجلی کا ظہور ہوگا تو تمام جو مخلوق سجدے میں چلی جائے گی، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کریں گے ان کا قبر تختہ ہو جائے گی، پٹی کی طرح ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اتنی بڑی محرومی ہوگی۔ تو بہرحال یہ عزازیل نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب دیکھو دل کی بات نکلی، اللہ نے پوچھا کہ ماں منع کا انتظر ما خلقت بیدی، میں نے جس کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے یعنی آدم کو، اس کے سامنے آخر سجدہ کرنے سے تجھے کون سی چیز رکاوٹ بن گئی؟ تو اس نے وہی تکبر کی بات کہی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں جو شعلے کی طرح اوپر بھڑک کر اٹھتی ہے، اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، کیا میں مٹی کو سجدہ کروں گا؟ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں ہو گیا۔ بہرحال اتنا زیادہ ہزاروں سال تک اس نے عبادت کی تھی، ایک دو سال نہیں، ہزاروں سال، اور اللہ نے جو ہے اس کو آسمان دنیا نے پہلے آسمان کا اس کو بادشاہ بنایا تھا، ملک السماء الاول اس کے بارے میں لکھا ہے، اور زمین کا بھی اس کو بادشاہ بنایا تھا، لیکن دل میں تکبر تھا، عبادت کوئی کام نہیں آئی۔ اس لیے کبھی اپنی عبادت کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، تسبیح پڑھنے والا ہوں، تہجد گزار ہوں، نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اب نکل جا ہماری بارگاہ سے، تو مردود ہو گیا، تو ہماری رحمت سے دور ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے کافر ہو گیا۔ عبادت سب کی سب اس کے منہ پر مار دی گئی، ہزاروں سال کی عبادت کوئی کارگر نہیں ہوئی، کام نہیں آئی۔ ایسے تاریخ کے اندر بہت سے واقعات ہیں جو آپ موقع پر انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ جن لوگوں نے بھی عبادت خوب کی لیکن دل سے تکبر نہیں گیا تو ان کی عبادت آخر میں ان کے منہ پر مار دی گئی۔ چنانچہ شیطان کو بھی اللہ نے اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا، لیکن ابھی جو ہے آسمان سے اس کو پھینکا نہیں گیا تھا، ابھی آسمان پر ہی رہتا تھا۔ لیکن ایسے وقت میں جب کہ اللہ کا غصہ اس کے اوپر برس رہا تھا، اس وقت میں چونکہ اللہ کے مزاج کو جاننے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے مغلوب نہیں ہوتے، غصے میں بھی وہ جلال میں بھی مغلوب نہیں ہوتا، بلکہ جیسے کہ ہم جو غصے میں مغلوب ہو جاتے، کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہوش ہی نہیں ہوتا، اللہ کا مزاج ہی نہیں۔ اسے اس نے ایسے وقت میں بھی کہا کہ اچھا جب تو نے مجھے اس آدم کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے تو اب انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دیں۔ معلوم ہوا کہ دعا انسان کے اندر عاجزی اور عاجزی ہونی چاہیے، استغنا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ دعا کرتا ہے لیکن دل کی غفلت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی اگر دعا کرتا ہے لیکن دل کی توجہ ہوتی ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ شیطان نے اس وقت جو ہے جبکہ اس کے اوپر غضب برس رہا تھا، لعنت برس رہی تھی، جب اس نے یہ اللہ کے سامنے درخواست کی کہ انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ قیامت تک مہلت دینے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت قائم ہونے کے بعد بھی اس کو مہلت نہیں ہوگی، جیسے کہ جو ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے، صاحب تفسیر مظہری نے بھی لکھا ہے کہ قیامت پہلے نفخ تک، پہلے سور تک اس کو مہلت ہوگی، اس کے بعد نہیں۔ اب جو ہے
جب اس نے مہلت مانگی تو اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی۔ اب اس نے وہاں پر قسم کھائی شیطان نے کہ جس آدم اور جس انسان کی وجہ سے میں تیری بارگاہ سے ہانکا گیا ہوں، تو اس وقت اس کمزائی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اب میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا اور اس کو گمراہ کروں گا، یہاں تک کہ جہنم میں بیشتر لوگ میرے ساتھ ہوں گے۔ اس نے یہ قسم کھائی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے کہ دیکھو شیطان نے قسم کھائی کہ دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، بہکاؤں گا، لیکن وہ دو سم تو بھول گیا، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اوپر تو کوئی دیکھ کر چلے گا نہیں، اب سوائے اس کے ایک ہی راستہ کا آدمی نیچے دیکھ کر چلے۔ معلوم ہوا کہ آدمی نیچے دیکھ کر چلتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ جو ہے اس نے یہ قسم کھائی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دی، یہاں تک کہ وہ جس شکل میں بھی آنا چاہے اس شکل میں تبدیل ہونے کی بھی پورے جو ہے جناتوں کو مہلت دے دی، اور شیطان کو تو یہاں تک مہلت ملے کوئی انسان کی رگوں میں بھی دوڑے۔ سچا پکا کون ہے وہ تو وہیں پتہ چلتا ہے۔ دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں، ہم کامل ہیں، ہم مکمل ہیں، یہ ہے وہ، لیکن جو ہے وہ تو امتحان کے وقت موقع جو چلتا ہے۔ چنانچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ بھی مہلت دے دی۔ اب شیطان کے دل میں وہیں سے حسد آ گیا انسان کے اوپر کہ جس انسان کی وجہ سے جو ہے میں اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا ہوں، آخر میں اس کو جو ہے اکیلا کیوں چھوڑوں۔ اس کے دل میں وہیں پر حسد آ گیا، لیکن ابھی کوئی موقع نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ پیدا فرمانے کے بعد روح پھونکنے کے بعد فرشتوں سے استعداد بھی کروایا، پھر اس کے بعد حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، یا آپ زمین پر تھے آسمان پر تھے، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے جو تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے۔ لیکن بہرحال علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو جنت میں نہیں بھیجا، بلکہ وہ آسمان پر زمین پر گھومتے رہتے تھے، لیکن تنہائی کی وجہ سے ان کو وحشت ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ کتنا عالیشان مکان ہو، لیکن آدمی گھر میں تنہا ہوگا تو اس کو وحشت تو ہوگی، گھبراہٹ ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وحشت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت طاقت دی تھی، آپ کا جسم بھی بہت کسا ہوا اور بہت اونچا بھی تھا۔ ان اللہ خلق آدم طولہ 60 ذراع، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 60 گز لمبا پیدا کیا تھا، یعنی ایک گز 1.5 فٹ کا، شریع گز 1.5 فٹ کا، مطلب 90 فٹ اونچے۔ اور علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ نے دور منصور کے اندر تو لکھا ہے کہ اول میں تو وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کا سر آسمان سے لگ رہا تھا اور پاؤں زمین پر تھے، لیکن خود انہوں نے بھی اللہ سے شکایت کی کہ اللہ میرا جسم اس پر بھاری بن رہا ہے، زمین نے بھی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے دبا دیا اور وہ 60 گز کے ہو گئے، اور اسی اوپر رہے آخر تک۔ اور جنت میں بھی تمام انسانوں کا قد اتنا ہی ہوگا، قد آدم کے برابر 60 گز۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو 60 گز اونچے تھے۔ فلم یزل الخلق حتی ینقص حتی الآن، یہاں تک کہ قد گھٹتے رہے، حدیث میں آتا ہے۔ اب اس حال میں جیسے کہ تم دیکھتے ہو، خیر بہرحال اللہ نے قوت اور طاقت بھی دی تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ کتنی طاقت اور قوت والا ہو، جب تک مونس دل بہلانے والا نہ ہو وہاں تک جو ہے آدمی گھبراہٹ میں رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گھبراہٹ میں تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کا غلبہ ڈال دیا، چاہے جنت میں جانے کے بعد یا پہلے، کچھ بھی ہو، نیند کا غلبہ ڈال دیا، اور اسی حالت میں فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی بائیں پسری کے وہاں سے چیرو اور اندر سے خوبصورت عورت کو نکالو۔ دیکھو مرد جو ہیں پیدا ہوئے مٹی سے، اور اللہ تعالیٰ نے
عورت کو مرد کے اندر سے پیدا کیا، اور وہ بھی بائیں پسلی سے زیادہ ٹیڑھی زیادہ ہوتی، اور اسی پسلی کے نیچے دل رکھا۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ عورت کو سر پر مت چڑھاؤ، عورت کو پیروں میں بھی مت رونڈو، بلکہ اس کو دل میں جگہ دو۔ خیر بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ پر الگ ہے جو نکاح کے معاملے میں بیان ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کا جو ہے پسلی کے یہاں سے چیرا گیا حضرت آدم کو، لیکن اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو ایسے کہ ایسی چمڑی کو ملا دو۔ ہمارا آپریشن ہوتا ہے تو نشان باقی ہوتا ہے، حضرت آدم کا نشان باقی نہیں تھا، اللہ کی قدرت ہے۔ اور آپ سوئے ہوئے تھے کہ سرانے کے اوپر حضرت حوا بیٹھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت۔ حضرت آدم جب بیدار ہوئے تو اپنے جیسا انسان کو دیکھ کر ان کو تسلی ہو گئی، اور کہا من انتے، تو کون ہے؟ کہا میں تمہارے جیسے ایک انسان ہوں، کیوں پیدا کی گئی ہو؟ تو حضرت حوا نے کہا تمہاری تسکین کے لیے، تمہارے اندر سکون پیدا کرنے کے، کہ اللہ نے میرے سکون کے لیے تم کو پیدا کیا اور تمہارے سکون کے لیے مجھے پیدا کیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت عورت کو دیکھا، لیکن چونکہ ابھی تک کوئی چیز ایسے جانتے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو معاملہ کرے عورت جیسا۔ اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں تمام چیزوں کے علوم جو ہے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ گویا اب سب سے پہلا مدرسہ آسمان کے اوپر، اس کے پہلے طالب علم حضرت آدم، اور اس کے پہلے استاد اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مدرسے کا سلسلہ بڑا مضبوط سلسلہ ہے، وہیں سے چلا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلا علم ہے، اور علم کے بعد باقی شعبے چلتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے کچھ بتا نہیں سکے۔ حضرت آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، چیزوں کے نام ان کو بتاؤ۔ تو حضرت آدم ایک دم بولنے لگے، چوبن نہیں رہتے، ایک دم بولنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے اپنے بدایہ میں بیان کیا ہے کہ وہ چیزوں جو نام بتائے وہ کیا تھے۔ اس وجہ سے اس وقت تو کوئی احکام تو تھے نہیں، شریعت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ کو دنیا کو آباد کرنا تھا، اس وجہ سے وہ نام کیا تھے؟ کہا کہ تمام چیزوں کے نام تھے۔ بھائی اس کو پہاڑ کہتے ہیں، اس کو درخت کہتے ہیں، اس کو پیالہ کہتے ہیں، اس کو ہانڈی کہتے ہیں، اس کو پینا کہتے ہیں، یہ تمام چیزوں کے، کیونکہ اس کی ضرورت تھی پہلے، تو یہی ضرورت پہلے انسان اسی سے پورا کرے گا، لہذا تمام چیزوں کے نام بتائے، اور فرشتے نہیں بتا سکے اس لیے کیونکہ ان سے متعلق چیزیں نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی شرافت انسان کو عطا فرمائی۔ فرشتے تو تسبیح و تحلیل کے لیے، اور اللہ جو ان کو علم دے اسی ہے، باقی مستقل نظام عالم کو سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو علم دیا۔ فرشتے ناکام ہوئے، حضرت آدم کامیاب ہو گئے، علم کے اندر سوال کے جواب دینے میں، پیپر بھرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ انعام تمہیں مل رہا ہے، تم جنت میں چلے جاؤ۔ اب جنت میں بھی ویسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل اور میکائیل کو حکم دیا کہ حوا اور آدم کو سونے کے تخت پر رکھو، اور ان کو تمام قسم کے زیورات سے جو ہے مزین کرو، اور اچھے سے اچھا نور کا لباس ان کو پہناؤ، اور اتنا اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو جنت میں پہنچا دو۔ کتنا اکرام انسان کا اللہ نے فرمایا، یہ عمل کی وجہ سے۔ وہ عمل اس وقت ان کا کیا تھا کہ شیطان نے تو تکبر کیا، اور حضرت آدم میں تواضع کی جو پیچھے بیان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں ان کو پہنچا دیا۔ اب شیطان کے لیے، پہلے شیطان جنت میں جا سکتا تھا، شیطان بننے سے پہلے، کیونکہ فرشتے اندر جاتے تھے، اور اس کو جو یہ بھی اس کے دارو خواہان سے دارو کا تھا یہ۔ اب اس کے لیے ممانعت ہو گئی، اشتہا کا اس کے اوپر،
اس لیے وہ اندر جا نہیں سکتا تھا. اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میں اب آدم سے بدلہ کیسے لوں, اس کی وجہ سے تو میں جنت سے نکالا گیا اور اس کی وجہ سے میں مردود ہوا, راندہ درگاہ ہوا, اللہ کی بارگاہ سے کے اندر میرے اوپر پھٹکار ہوئی, تو اب میں بدلہ کیسے لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے, لیکن حضرت آدم و حوا تو اندر بیچو بیچ گھوم رہے تھے, وسوسے بھی کیسے ڈالے. اگر یہ بعض حضرت نے لکھا باہر رہ کر اس نے وسوسے ڈالے, لیکن جو ہے صاحب مظہری نے بھی لکھا ہے, صاحب روح المعانی نے بھی لکھا ہے کہ جنت کے دال و غا میں یہ سانپ بھی تھا اس کی نگہبانی, اور اس وقت سانپ جو ہے بڑا خوبصورت جانور تھا اور اس کے پاؤں اونٹ کی طرح تھے بڑے بڑے. چنانچہ جب یہ دروازے پر آیا تو شیطان نے اس کو کہا کہ ذرا مجھے اپنے منہ میں بٹھا لے, اس لیے کہ میں اندر داخل تو ہو نہیں سکتا ہوں. اس کو شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ بھی لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر. دیکھو میں حوالے بھی دے رہا ہوں, علماء دیکھ بھی سکتے اس کو. تو خیر بہرحال جو ہے شیطان کو سانپ نے اپنے منہ کے اندر بٹھایا اور حضرت آدم کے پاس لے گیا. اور بعض روایتوں میں یہاں تک ایسا نہیں بلکہ جو ہے حضرت آدم و حوا پھرتے پھرتے دروازے تک آئے, جس نے باہر سے اندر وسوسے ڈالنے شروع کی, لیکن دیکھا کہ آدم کے اوپر تو کچھ اثر نہیں ہے, تو حضرت حوا پر محنت کی. اس لیے طبیعت کی کمزور ہے نہیں. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے النساء حبالۃ الشیاطین, مچھلی کو پکڑنے کے لیے جال ہوتا ہے, کبوتروں کو پکڑنے کے لیے جال ہوتا ہے, ایسے ان مردوں کو اپنے قابو میں لانے کے لیے شیطان کے پاس یہ عورتوں کا جال ہے. کہیں نہ مانے تو ہوم منسٹر کو کہہ دو, وہ منوا جائیں گے. چنانچہ جو ہے اس نے حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, یہ درخت جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو پھرو, لیکن فلاں درخت کے پاس بھی مت جاؤ. دیکھیں قرآن کی ایک فساد و بلاغت ہے, جہاں زنا کا بنا ہے فلواں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے پاس بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو ایسے وہاں پر کیا کہا درخت مت کھاؤ ایسا نہیں کہا, بلکہ درخت کے پاس بھی مت جاؤ. پاس جاؤ گے بارڈر پاس کرو گے تب کھانے کو جی چاہے گا نا, لہذا اس کے پاس جانے سے ممانعت کر دیں. لیکن شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کیے اور دلوں کے اندر جو ہے وسوسے ایسے ڈالے, اور جو ہے حضرت آدم کو قابو میں رہنے کے لیے حضرت حوا پر محنت شروع کی. دیکھو اللہ نے تمہیں جو یہ درخت کھانے کو جو منع کیا معلوم ہے کیوں؟ تاکہ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہو. اگر کھا لو گے تو ہمیشہ رہ جاؤ گے, اس لیے منع کر دیا تم کو ہمیشہ رکھنا نہیں. یا تم فرشتوں کی ضرورت کرو جاؤ الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین, تم فرشتوں کی در ہو جاؤ گے ہمیشہ رہو گے, اس لیے اس کو کھا لو. پہلے تو حضرت حوا نے بھی انکار کیا, لیکن جب فضائل کا باب کھولا اس نے شیطان نے, تو پھر ایسی صورت کے اندر جو حضرت حوا کا دل مائل ہونے لگا. اور حضرت حوا نے جب کھایا تو آدم کو بھی دیا, آدم کو بھی کھایا. تو اب اس نے قسمیں کھاتا تھا شاہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, میں تو خیر خواہ ہوں, قسم کھا کر کہا. تو اب پہلے کبھی تو کوئی سنا نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی قسم جھوٹی بھی کھا سکتا ہے. آج تو انسان جیب میں لے کر پھرتا ہے جھوٹے قسمیں, کوئی بھی ہو تو فوراً دے دیتا ہے قسم خدا کی, قسم خدا کی, کوئی اہمیت ہی نہیں. حالانکہ سب سے بڑی سخت چیز ہے وہ اللہ کی قسم, جھوٹی قسم کھانا ہے. تو حضرت آدم و حوا نے یہ سوچا کہ کوئی جھوٹی قسمیں تو کھا نہیں سکتا ہے, اس لیے اس کے چار جال میں آ گئے اور اس درخت کو کھانا شروع کر دیا. جیسے ہی درخت کھایا اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا, یعنی سزا کے طور پر کیا ہوا کہ ان کے کپڑے اتر گئے اور حکم دیا گیا کہ اب نکلو یہاں سے, اب تمہاری یہ جگہ نہیں, اب دنیا میں جاؤ, ہماری طرف سے ہدایت آئے گی, اس کا اتباع کرو گے تو پھر یہ جنت تم کو ملے گی. یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جو نکلنے کا حکم دے دیا. اب آسمان سے ساتھ میں شیطان بھی اتارا گیا اور اس سانپ کو بھی, اس کے اوپر بھی لعنت ہوا, اس کو بھی اتارا گیا اور حضرت آدم و حوا کو اتارا. اب جو آدم و حوا کہاں اترے اور کیا معاملہ پیش آیا
اور کتنی زندگی دنیا میں رہے اور دنیا میں رہ کر جو ہے ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، اولاد کیسے پیدا ہوئی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ جمعہ میں آئیں گی۔ وآخر دعوانا